محنت پہ ہے یقین، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھے گے ہم۔ اگر کوئی آفریدی بیٹنگ کرنے پہ آ جائے تو گیند اسٹیڈیم کے باہر ملتی ہے، اگر کوئی بولنگ کرنے پہ آ جائے سامنے ٹھہر کوئی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بولنا چاہے جس کو ہم سن چکے ہیں تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت بولتے ہیں۔ میری مراد جناب شہر آفریدی۔ نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله المولانا العظيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم صدق الله المولانا العظيم۔ سب سے پہلے RJS لائف کیا آپ کے تمام سٹیک ہولڈرز کا، ڈاکٹر راشد صاحب آپ اپنی ٹیم کے ساتھ آئے اور آپ ایک ایسی چیز لے کے آئے کہ جس کے لیے اللہ کے فضل کے بغیر کوئی شخص تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی مخلوق کے لیے استعمال ہو۔ بغیر رب کے فضل کے رب ہر کسی کو اپنے مخلوق کے خیر کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی تمام دنیاوی مسائل کے لیے اللہ ہر کسی کو نہیں چنتا۔ اللہ نے آپ کو، سلام ہے آپ کے والدین پہ، سلام ہے آپ کے ٹیم کے والدین پہ، ان کی تربیت پہ، کہ اللہ نے آپ کو چنا 22 کروڑ لوگوں میں، اور آپ کی ٹیم کو سلام ہے۔ اور پھر میری بہن محترمہ زیبا حسین صاحبہ، آپ کا اور آپ کے بزرگوں کو بھی سلام ہے۔ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے، یہ اسکول 870 کے قریب بچے جن کا کوئی نہیں، ان کا اللہ ہوتا ہے، اور اللہ نے آپ کو ان کے لیے چنا۔ یہ میرے رب کا آپ پہ احسان عظیم ہے۔ اسی طرح جونی خان پروجیکٹ کوآرڈینیٹر، میری آواز جتنے بھی آپ کے والنٹیئرز ہیں، جتنے بھی اللہ کی مخلوق یہاں پہ ہے، وہ تمام پاکستانی، چاہے وہ جس جینڈر سے ان کا تعلق ہو، جہاں جہاں تک میری آواز، اور خاص کر میڈیا، سب کو پہلے السلام علیکم ورحمہ وبرکاتہ۔ بابرکت مہینہ ہے، ربیع الاول کا مہینہ، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سب پہلے ہم ایک دفعہ اخلاص سے ایک دفعہ درود شریف پڑھیں گے۔ آج سیاستدان ہفتے اور اتوار کو اپنے حلقوں میں جاتے ہیں۔ What made me to be here؟ میں کیوں آیا ہوں یہاں آپ کے پاس؟ یہ تو میرا حلقہ نہیں۔ میری ذمہ داری بطور وفاقی وزیر کشمیر کمیٹی کے ٹرانسجینڈر سوشل ایشوز، اس سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں۔ پھر کون سی ایسی چیز ہے جس نے مجھے مجبور کیا، میرے قدم رکے اور میں نے یہاں کا رخ کیا؟ میں نے آج سے بہت سال پہلے ایک خط، میں ایک جذباتی انسان ہوں، رب کے دربار میں ہم سب نے حاضر ہونا ہے، اور رب کے لیے اپنی مخلوق، اپنی ذات کے بعد اپنی مخلوق بہت اہمیت رکھتی ہے۔
میں نے آج سے بہت سال پہلے ایک سوشل میڈیا پہ ایک خط ایک ٹرانسجینڈر کا اپنے باپ کے لیے، بہت ساروں میں سے آپ نے شاید وہ خط پڑھا ہو. وہ خط جو میں نے پڑھا وہ اپنی ماں کو ضرور لکھا تھا، لیکن وہ بتایا گیا تھا کہ آپ میرے والد صاحب کو یہ بتائیں. میں کبھی سوچتا ہوں کہ یہ چہرے کیوں مرجھائے ہیں، یہ کیوں پریشان رہتے ہیں. کل میرے ایک رشتہ دار کی ڈیتھ ہوئی اور جب ہم ان کو دفنانے لگے تو ہر آنکھ نم تھی، لیکن موقع کیا تھا؟ موقع دنیاوی لحاظ سے ایک سچ اور ایک حقیقت کہ رخصت ہونا ہے اس دنیا سے. لیکن جب ٹرانسجینڈرز کی بات آئے، جب سے یہ پیدا ہوتے ہیں، ان کی زندگی میں ان کو دھتکارنا، ان سے نفرت، ان کی تضحیک، اندھیرا، مایوسی، خوف، پریشانی، امتحان، پکڑ، آزمائش، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے آپ سے، اپنے اندر یہ تمام جتنے بھی اس آزمائش میں رب کی طرف سے یہ اندر اندر کڑتے ہیں. اور ابھی میری ایک سائیکیٹرسٹ سے بات ہو رہی تھی کہ جب معاشرہ دھتکارتا ہے تو لوگ بدلہ لیتے ہیں، لیکن یہ تو بدلہ بھی نہیں لیتے، یہ چپ رہتے ہیں، خوشیاں بانٹتے ہیں، اندر اندر روزانہ کے بیس پہ یہ کٹتے اور مرتے اور گرتے ہیں، لیکن یہ خوشیاں بانٹتے ہیں. یہ کون سی ایسی وجہ ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ اپنی آزمائش اور امتحانات میں اتنے ہی اندر ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ اس میں بھی یہ ایک آس لگائے بیٹھے ہیں کہ کسی کو اگر میں کچھ دے سکوں. تو یاد رکھیے، وہ تمام لوگ جو ان کی تضحیک کرتے ہیں، وہ تمام لوگ جو ان کو مکمل نہیں سمجھتے، وہ تمام لوگ جو ان کو ان کی تذلیل اور تضحیک اپنا اختیار سمجھتے ہیں، ڈرو اس دن سے کہ تمہارے گھر میں بھی ایسی کوئی اولاد پیدا ہو. ڈرو اس دن سے کہ ان کی آ لگ جائے. جس طرح ماں اور باپ کی دعا عرش معلی کو چیرتی ہوئی رب ذوالجلال کے پاس جاتی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ نہیں مانگتے نہ کچھ نہیں مانگتے صرف عزت ہے. عزت بھی شاید نہیں، اپنی وجود اور اپنی ذات کے حوالے سے یہ مانگتے ہیں کہ مجھے کم سے کم انسان تو سمجھا جائے. اس مادہ پرستی کے دور میں انسانوں نے جانوروں کو اپنا لیا لیکن انسانوں کو دھتکار دیا. اس مادہ پرستی کے دور میں ہم نے پل بنائے، عمارتیں بنائیں، بہت کچھ دنیاوی لحاظ سے جو بول نہیں سکتے، جو محسوس نہیں کر سکتے، جن کے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو، اس پہ تو توجہ دی، لیکن انسان کو ہم بھول گئے. انسانیت سسک رہی ہے اور ہم دعوے دار بنے ہیں دین کے، دعوے دار بنے ہیں انسانیت کے. یقین جانیے، اللہ کا جو
نظام ہے، اس نظام میں رب نے کیوں اپنے آپ کو رب العالمین، رب مسلمین کہہ سکتے تھے؟ کسی مذہب، مسلک، کسی جنڈر سے اپنا تعلق جوڑ سکتے تھے۔ اللہ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اور پھر اللہ نے یہ جو آج چہرے میں دیکھ رہا ہوں، ایک وہ چہرے ہیں جن کے پاس عہدہ رتبہ ہے، آج کے دن وہ پریکٹس کرتے تو آرام سے ہزاروں میں پیسے کما لیں، لاکھوں میں بھی کما لیں۔ کیوں وہ یہاں چل کے آئے؟ وہ لوگ جو منہ پھیرتے ہیں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ دلوں میں رب رہتا ہے، دلوں میں رب رہتا ہے، اور رب اپنی مخلوق سے جتنی محبت کرتا ہے اس کی دنیاوی مثال نہیں مل سکتی۔ ہاں، بتانے والوں نے یہ بتایا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ رب پیار کرتا ہے، یہ ایک سمجھانے کے لیے۔ اب ٹرانسجنڈر سے میں تھوڑا سا، اگر رب نے آپ کو اس طرح چنا جس طرح اللہ نے آپ کو بنایا، تو مایوسی، پریشانی، خوف نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ رب نے چنا ہے آپ کو، رب نے چنا ہے۔ جو میں ہوں، کیا میرے اختیار میں تھا کہ میں کس کے گھر کیسے پیدا ہوں؟ میری جو اولاد ہے، اپنی اولاد کے حوالے سے ہر چیز کے لیے جو درد دل میں رب نے پیدا کیا۔ تو آج آپ کے لیے میسج یہ ہے کہ اس بت کو، جس کو دنیا نہ سمجھے، آپ تو سمجھتے ہیں، توڑ دیں اس بت کو۔ مت گھبرائیں، مت پریشان ہو۔ دنیا کے حکمران، دنیا کے ٹھیکیدار، دنیا کے وہ تمام لوگ جنہوں نے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے، وہ بھی رب کے محتاج ہیں۔ بادشاہوں کے بادشاہ، امریکہ، یورپ، پارلیمان میں بیٹھنے والے، وہ تمام لوگ جو بڑی بڑی کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، وہ محتاج ہیں رب کے۔ جب وہ رب کے محتاج ہیں تو پھر سوال یہ ہے کہ ہم کیوں مایوس ہوں؟ شکر کریں اس رب کا، اور یاد رکھیے یہ دنیا رتلس ہے، اس میں آل بیت کو نہیں بخشا گیا، اللہ کے محبوب کے آل کو نہیں بخشا گیا۔ امام الانبیاء کی 23 سالہ نبوت کی زندگی پڑھ لیں، اس دنیا میں بدقسمتی سے مائٹ از رائٹ، حرام لوگوں کی تذلیل کا سبب بننے والا عزت دار ہوتا ہے، حرام کی بیس پہ بڑی بڑی عمارتیں اور دولتیں کمانے والے جو اگلوں کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بچوں کی تذلیل کو اپنا حق سمجھتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی مجبوری، لاچاری سے آپ کو اپنی محفلیں سجاتے ہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ایک دن آئے گا۔ تو آج اس ربیع الاول کے مہینے کی برکت سے یہ آج میں آپ کو بتاؤں بغیر کسی اعلان کیے، میرے رب نے انشاءاللہ باذن اللہ، کرنے والی ذات وہ رب کی ہے، میں آپ کی آواز بنوں گا پارلیمنٹ میں، کیبنٹ میں، اور انشاءاللہ باذن اللہ میرے پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ ان کی آواز بنو جن کی کوئی نہیں ہے، مارجنلائزڈ، جن کو بنیادی حقوق نہیں ملے، جن کو کسی نے اپنایا نہیں، جن کا کسی نے پوچھا نہیں۔
آج وقت آ گیا ہے کہ اگر ہم ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اگر ہم نئے پاکستان کی بات کرتے ہیں، تو ابھی میں تھوڑی دیر بیٹھے میں نے بہت کچھ سنا. پشتوں میں کہاوت ہے اصیل لئی اشارہ، اصیل کے لیے اشارہ کافی ہے. یہ جو میں نے باتیں سنی، جو میری بہن نے مجھے کہی، مجھے جو باتیں یہاں سے ابھی کی گئی، انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے رب کہ ہاں دیر ہے اندھیر نہیں. مایوسی کفر اور گناہ ہے. آپ لوگ عظیم ہیں، آپ لوگ اللہ کے دربار میں انشاءاللہ سرخرو ہوں گے. آپ خوشیاں بانٹتے ہیں، آپ لوگوں کو خوشیاں دیتے ہیں. آپ اپنی خوشی اور اپنی راحت کو اور اپنے سکون کو اگلوں کی خوشیوں کے لیے برباد کرتے ہیں. آپ غیروں میں اپنے ڈھونڈتے ہیں، آپ غیروں میں اپنے ڈھونڈتے ہیں. ایک بچہ اور ایک بچی ماں نہ ہو، میں اس عمر میں، یہ ان تمام بچے اور بچیوں کے لیے جو والدین کو دھتکار رہے ہیں، ان کے لیے میسج یہ کہ میں یہ آج اگر مجھ سے اللہ یہ کہے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو میں کہہ دوں یا اللہ مجھ سے یہ تمام دنیاوی عہدے رتبے لے لے، لیکن میرے والدین مجھے اللہ واپس دے دے. مت دھتکارو اپنے والدین کو، مت دھتکارو اللہ کے مخلوق کو. اور وہ تمام والدین سن لیں جن کو رب نے امتحان میں ڈالا. اگر کسی کو ٹرانسجنڈر اولاد رب نے دے دی اور آپ نے اس پر صبر اور شکر اور آپ تو علماء کرام، میں آپ کو ایک مسجد کی ایک کوہاٹ کا بہت بڑا تبلیغی مرکز ہے، پیر اعظم شاہ صاحب ایک بہت بڑی ہستی ہے، ان کی دعوت پہ میں مرکز میں گیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہاں پہ کچھ ٹرانسجنڈرز ہیں، وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو آج پاکستانی قوم کو یہ میں بتاؤں کہ جب میری ان سے ملاقات، جب دروازہ کھلا اور میں اندر گیا تو وہ دور کھڑے تھے، تو وہ ڈرے ہوئے تھے. تو جب میں نے ہاتھ کھولے اور گلے ملا تو وہ بلک بلک کے بچوں کی طرح روئے. انہوں نے کہا آپ نے ہمیں گلے کیوں لگایا؟ ہمیں تو کوئی گلے نہیں لگاتا، ہم سے تو لوگ نفرت کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کیا یہ میری مرضی تھی کہ میں اس طرح پیدا ہوں؟ میں ہر رات روتا ہوں اور رب سے کہتا ہوں یا اللہ یہ امتحان میرے اوپر کیوں ڈالا؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں تہجد میں داڑے مار مار کے روتا ہوں اور اللہ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اللہ مجھے انسان کیوں نہیں سمجھتے؟ جانور ہوتا تو کم سے کم احساس تو نہ ہوتا. ہم آج غیروں کی بات کرتے ہیں کہ وہ انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں، ہم اوروں کو کہتے ہیں، ہم انگلوں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں. کیا ہم نے اپنے اندر کے انسان کو دیکھا؟ یہ جو ہم کر رہے ہیں تھانے میں، کچہری میں، اسپتال میں، دکان میں، جانوروں کا گوشت کھلا کے، یہ جو ہم اپنے انسانوں کو خود نچوڑ رہے ہیں،
اپنے گھر میں اپنے بچوں کی کفالت کے لیے اگلے کا حق کھا کے، وہ رب نہیں دیکھ رہا، حلال اور حرام کی جو تمیز ختم ہو گئی ہے۔ تو آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے، میری بہن، یہ جو بچے آپ نے کہا کہ 67 کے 87 بچوں نے میٹرک کیا، یاد رکھیے آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں، روز محشر کے دن you will be like a glowing star انشاءاللہ۔ انبیاء کرام، اصحابہ کرام، اور خاص کر امام الانبیاء پر اور آپ جیسے لوگوں پر فخر کریں گے۔ اور وہ RJS، یہ جو میرے پاس آئے یہ بھی ڈرے ہوئے تھے، یہ بھی کہ پتہ نہیں ہم سے بات، کیونکہ اقتدار جو ہے وہ بہت ظالم چیز ہے، اور وہ لوگ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں، وہ جوان، وہ جن کے پاس پیسہ، عہدہ، رتبہ ہے، وہ شاید بھول بیٹھے ہیں کہ یہ ہوا کا جھونکا گزر جائے گا۔ تو آج مجھے جتنی خوشی ہے میں آپ کو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا کہ رب نے مجھے یہاں پہ جو آج، اگر کوئی سوچ رکھے تو لوگ حرم شریف اور مسجد نبوی اور لوگ رخ کرتے ہیں ان ہستیوں کی درباروں کی طرف، یا لوگ رخ کرتے ہیں ماں باپ کا چہرہ دیکھنے کی طرف، آؤ آج عہد کریں کہ جن کا کوئی نہیں ان کے ہم بنیں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ ہماری ماں، ہمارا مان، ہمارا فخر، ہماری عزت ہو، آپ ہمارے اس میں ہو، تم بالکل غلط نہیں، تم جو ہو اس پر شکر اور صبر کرو، اور میں تمہیں وہ عزت دوں گا جو تمہیں رب نے دی ہے انشاءاللہ۔ تو آخر میں پلیز جائیں، آج اچھی خبر بانٹیں، دھتکارنے والوں کو میسج یہ ہے کہ ایک ہستی تھی، اور اس کے ساتھ میں اس کو ختم کروں گا، جس کو دنیا دھتکارتی تھی، حضرت بلال حبشی، کوئی نہیں تھا ان کا، غلام در غلام در غلام، جن کو وقت کے ٹھیکیدار مکہ کی اس گرمی میں، اس تپش میں جو ریت انسانی چمڑے کو چیر پاڑ دے، اس پر اس کو لٹانا، اس کے جسم مبارک پہ پتھر رکھنا، اس کی تضحیک کرنا، اس کو جانوروں، اللہ معاف کرے، انسانوں اور جانوروں سے بدتر ٹریٹ کرنا، وہ صحابی رسول جن کو میرے رب نے جو نوازا، پھر ایسے نوازا کہ چکی پیس رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور امام الانبیاء اور وہ لوگ جو کہتے ہیں، جو مذاق اڑاتے ہیں لنگر خانوں کا، جو مذاق اڑاتے ہیں کہ بھوکے ہوئے کو کیوں کھانا کھلا رہے ہو، جو فیس بک اور سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے اگلوں کی تضحیک کرنا، ان کے لیے میسج یہ ہے کہ کیا ضرورت تھی رات کو امام الانبیاء، تمام جہانوں کے لیے رحمت، اللہ کے محبوب جن پر رب عرش معلیٰ میں درود بھیجتے ہوں اور پڑھتے ہوں، رات کو تاریکی میں کیا ضرورت تھی کہ وہ مدینہ کی گلیوں میں پھر رہے ہیں اور مکہ کی؟ جب ان کے کانوں مبارک میں یہ آواز آئی رونے کی، اس طرف رخ کیا۔ ہم تاریخ قرآن کیوں پڑھیں؟ نماز پڑھتے ہیں جلدی میں، سمجھ ہی نہیں ہے، دنیا کی اہمیت زیادہ، اس کے لیے سب کچھ کر لیں۔
باپ کا جنازہ پڑھا، جنازہ ہی نہیں پڑھنا آتا، ہم کدھر کس رخ پہ چل پڑے ہیں؟ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال حبشی کے پاس پہنچے تو ایک شخص زنجیروں میں جکڑا ہوا چکی پیس رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ میں غلام ہوں، پورا دن کام کرتا ہوں، رات کو بھی کام کرتا ہوں، بھوکا پیاسا رہتا ہوں اور نیند میری پوری نہیں ہو رہی۔ امیجن کریں امام الانبیاء نے ان کو اپنے پاس لٹایا اور فرمایا کہ آپ آرام کرو، اور چکی انہوں نے پیسنا شروع کر دی۔ ہم تو ان کے ماننے والے ہیں، دین کے نام پہ، دین کے ٹھیکیدار جو انسانوں کو تذلیل پہنچاتے ہیں، وہ لوگ جو کسی مذہب اور مسلک کے نام پہ انسانیت کی تذلیل کا سبب بنتے ہیں۔ سن لو، 23 سالہ نبوت کی زندگی بہت کچھ بتاتی ہے۔ لوگوں کو ذلیل اور رسوا نہ کرے۔ دین کی ٹھیکیداری کسی کے پاس نہیں ہے۔ مسلک، مذہب، یہ ہر انسان کا قانونی بنیادی حق ہے۔ اسی طرح وہ لوگ، چاہے جو گردوارے کے ہیں، جو مندر کے ہیں، جو گرجے کے ہیں، چاہے وہ مسجد امام بارگاہ خانقاہ ہو، چاہے وہ مسجد ہو، چاہے وہ جس سوچ کے ہیں، وہ میرے دھرتی ماں پاکستان کے ہیں، ان کی عزت ہم پر فرض ہے۔ چاہے کوئی سکھ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسیحی ہو، کسی سوچ کے کیوں نہ ہو، وہ میرے پاکستانی ہیں۔ اور وہ لوگ جو اپنی سوچ اور فکر کو عقلوں پر مسلط کر رہے ہیں، تو اللہ نے قرآن میں اس کی نفی کی ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر زبردستی نہیں۔ We are not subservient to anyone. We are only subservient to Allah. تو آج اللہ نے یہ موقع دیا، راشد صاحب آپ کی ٹیم کے ساتھ ایز اے والنٹیئر میں آپ کو پاکستان انسٹیٹیوٹ آف پارلیمنٹری سروسز، پارلیمنٹری منسٹری کی ہماری جو ٹیم ہے ان کے ساتھ بٹھاؤں گا۔ میں انشاءاللہ میری بہن زیبا حسین صاحبہ کو شفقت محمود صاحب کے ساتھ we'll make it sure، جہاں تک ٹرانسجنڈر کا ایک ڈیلیگیشن ہے، ہم ایک ڈیلیگیشن، میری نیکسٹ میٹنگ ڈاکٹر صاحب ایک ڈیلیگیشن آپ لے کے آئیں گے، چیزیں بتائیں۔ میں انشاءاللہ اپنی ذات پر یہ فرض سمجھتا ہوں کہ میں اس کو منوان پرائم منسٹر صاحب کے سامنے آگے رکھوں گا، اس کے لیے جو مجھ سے ہو سکے وہ کروں گا، اور انشاءاللہ باذن اللہ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے۔ میری اپنی 8 سال 3 ماہ کی جو ایز اے پارلیمنٹیرین 2013 سے اب تک، میں آج پہلی دفعہ کسی ایسی ایونٹ میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہوں۔ تھوڑا سا جذباتی ہوا، میں معذرت خواہ ہوں، لیکن رب کے لیے، رب کا واسطہ ہے۔ ایک شعر کے ساتھ اس کو ختم کریں گے کہ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دو، ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دو، میں نہیں کوئی اور ساحل پہ اتر جائے گا۔ انسانیت زندہ باد، پاکستان پائندہ۔